السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ رمضان کا موسم ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دنوں میں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہمارا قیام اور صیام اور جو بھی ہماری عبادات ہیں، ہمارا استغفار، سب کچھ قبول فرما لیں، آمین۔ باب توبہ ہم پڑھ رہے تھے ریاض الصالحین احادیث کی کتاب میں۔ آج حدیث نمبر 21 پڑھتے ہیں۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ والا لیکچر کافی لیٹ آ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ ہم باب توبہ کو رمضان کے دوران ہی مکمل کر لیں اور اپنا استغفار زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور انشاءاللہ اگر آپ سے ہو سکے تو عید سے پہلے آپ مجھے اس پر اپنا ایک ریفلیکشن بھی جمع کروا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طویل حدیث ہے جو کہ کعب بن مالک سے مروی ہے، اور سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، تو آج شروع کرتے ہیں اس حدیث کو۔ وعن عبداللہ ابن کعب ابن مالک وکان قائدہ کعب رضی اللہ عنہ من بنیہ حین امیہ۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے، یہ عبداللہ حضرت کعب کے بیٹوں میں سے ان کے رہبر تھے جب وہ اندھے ہو گئے تھے، یعنی نابینا ہو گئے تھے۔ کعب بن مالک نابینا ہو گئے تھے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ قال سمیت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یحدث بحدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ قال کعب فرماتے ہیں، کعب کہتے ہیں، لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها قط الا فی غزوۃ تبوک۔ کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ یعنی جہاد کیا، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ غیر انی قد تخلفت فی غزوۃ بدر، اور غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا۔ ولم یعاتب احدا تخلف عنہ، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی یعاتب یعنی ان میں سے کسی پر عتاب نہیں نازل ہوا۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا کیوں ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر عتاب کا اظہار نہیں کیا گیا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قافلہ قریش کے پیچھے نکلے تھے، اور اس میں جو شمولیت تھی وہ فرض کے درجے پر نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش حتی جمع اللہ تعالی بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد۔ اس غزوے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، یعنی شروع میں جہاد کی نیت نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے یعنی بغیر ارادہ اور اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل صف آرا کر دیا۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبۃ حین تواثقنا علی الاسلام، اور عقبہ کی رات منع میں حاضر تھا، یعنی کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں تو نہیں تھا، لیکن میں جو عقبہ کی رات ہوئی تھی جب ہم نے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا، اس دن میں حاضر تھا۔ وما احب ان لی بہا مشہد بدر وان کانت بدر اذکر فی الناس منہا۔ اگرچہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں میں عقبہ کی رات سے زیادہ ہے، لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، کیونکہ یہی تو وہ عقبہ ہے، یعنی یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہوئے تھے، اور یعنی مسلمانوں کو وہاں پر ایک ٹھکانہ میسر آیا تھا۔ جی آگے فرماتے ہیں، میں نے تھوڑا سا یہ ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آگے ہے۔ وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا، یعنی غزوہ تبوک کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ قوی اور خوشحال رکھا ہوا تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ سے پیچھے رہا، یعنی اس کے باوجود میں پیچھے رہا۔ اب کیا وجوہات تھیں وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ واللہ ما جمعت
قبلها راحلتین قطو حتی جماعتہما فی تلک الغزوتی، اللہ کی قسم میرے پاس کبھی اکٹھی 2 سواریاں نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس موقع پر مجھے بیک وقت 2 سواریاں میسر تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اسباب و وسائل کو دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے ان کے پیچھے رہنے کا کوئی بہانہ نہیں بنتا تھا، کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرید غزوۃ الا ورّا بغیرها حتی کانت تلک الغزوۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے، یعنی سفر کی اصل سمت چھوڑ کر عام طور پر دوسری سمت کا ذکر فرماتے تاکہ دشمن سے اصل حقیقت مخفی رہے، یہاں تک کہ یہ غزوہ تبوک ہوا۔ فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں یہ غزوہ فرمایا۔ واستقبل سفرا بعیدا ومفازا، یہ سفر دور کا اور جنگل بیابانوں کا تھا۔ واستقبل عددا کثیرا، اور سامنے جو دشمن تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا۔ فجلّ للمسلمین امرہم لیتأہبوا احبط غزوہم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریہ فرمانے کی بجائے مسلمانوں کے معاملے یعنی اس محاذ جنگ کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا۔ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا۔ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، اور جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بڑی تعداد میں تھے۔ وَلَا يَجْمَعُهُمْ کتاب حافظ، اور ان کا ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کی یادداشت رکھنے کے لیے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جن میں ان کے نام درج ہوتے۔ یرید بذالک الدیوان، ان سے مراد ان کی رجسٹر ہے، یعنی کوئی ایسا دیوان نہیں تھا جس میں غازیوں کے نام لکھے جاتے۔ قال کعب، تو کعب کہتے ہیں فقل رجل یرید ان یتغیب الا ظن ان ذلک سیخفی له ما لم ینزل فیہ وحی من اللہ تعالی، تو کعب کہتے ہیں کہ اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نہیں آئے گی، یعنی کوئی ڈیٹا تو ہے نہیں تھا، تو نہ ہی کوئی رجسٹر پہ حاضری وغیرہ لگ رہی تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے غیر حاضر رہنے کے بارے میں انفارم نہ کرتے یعنی وحی کے ذریعے، تو تب تک ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو نہیں پتہ چلنا تھا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ فرمایا حین طابت الثمار، جس وقت کے پھل پک چکے تھے، والظلال، اور سائے تھے، فَأَنَا إِلَيْهَا أَسْعَرُ، اور میرا ملان بھی انہی کی طرف تھا، یعنی جب پھل پک چکے ہوں باغوں میں اور سایہ عمدہ اور خوشگوار ہو تو انسان کا کیا دل کرتا ہے کہ ذرا تفریح کرے، پھلوں اور سایوں کے میں رہے۔ فَتَجَهَّزَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی۔ وَتَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، اور میرا یہ حال تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں۔ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، لیکن کوئی فیصلہ کیے بغیر میں لوٹ جاتا۔ وَأَقُولُ فِي نَفْسِي، اور میں اپنے دل میں کہتا أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، کہ میں اس پر پوری طرح سے قادر ہوں، یعنی وسائل سے بہرہ ہوں، جب چاہوں گا چلا جاؤں گا۔ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، تو میری گومگو کی یہی کیفیت رہی اور لوگ جہاد کی تیاریوں میں لگے رہے۔ فَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادیاً والمسلمون معه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، پھر میں صبح کے وقت آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ اب یہاں پر نا تھوڑا رک کرنا ہم خود کو ایسی ہی کسی سچویشن میں دیکھیں، اور ایسے معاملات ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، اور یہ ہم احادیث میں اور قصے کہانیوں کا مطالعہ اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے عمل کو بدلیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر خود کو دیکھتے جائیں
کہ اگر ہم سے کوئی کسی جگہ پر کہا جائے کہ دین کا فلاں کام ہو رہا ہے جس میں تمہاری شمولیت بڑی ضروری ہے، تو اس وقت دیکھیں کہ ہم کس کس کیفیات سے گزرتے ہیں نا. تو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ میں صبح کے وقت پھر آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا. فلم یزل ذالک یتمادی بی حتی اسرعوا وتفارط الغزو، یہاں تک کہ میری یہی کیفیت رہی کہ مجاہدین تیزی سے آگے چلے گئے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا، یعنی اب تو وہ چلے گئے سفر پر. فہممت ان ارتحل فادرکہم، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور انہیں جا ملوں. فادرکہم یعنی ان کو پالوں. فیا لیتنی فعلت، تو ہائے کاش کہ میں ایسا کر لیتا. اللہ اکبر. اب آپ جب ہم دیکھیں گے نا کہ آگے کعب بن مالک پر کیسا عتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو حقیقتاً ایسے ہی جب ہم پر آ پڑتی ہیں نا تو پھر ہمیں بھی جیسے افسوس ہوتا ہے نا، فیا لیتنی فعلت، تو کاش میں ایسے کر لیتا. لیکن مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں تو افسوس کا پلٹ ہے کہ یعنی ہم جس وقت اپنے غلطی پر اپنے گناہ پر افسوس کریں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اسی لیے تو ہم باب توبہ پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کی حسرت سے بچائے کہ جس دن انسان ایسا کچھ کہے گا بھی تو لوٹنا رجوع کرنا نہیں ہوگا. فیا لیتنی فعلت، تو کاش کہ میں ایسا کر لیتا. ثم لم یقدر ذالک لی، لیکن میرے مقدر میں نہ ہوا. سبحان اللہ، یعنی جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی تھی اس سے کیسے پلٹتے. فکنت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحزننی انی لا اری لی اسوۃ. اور ہوتا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا لی اسوتاً الا رجلا مخموصا علیہ فی النفاق، صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مطعون ہے.